حضرت سیدنا طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نا اہل نجد سے ایک شخص آیا، اس کے بال گھنگریالو تھے، حضور علیہ السلام کے قریب آیا تو بات کرنے لگا، اور فتح الباری میں کہتے ہیں کہ امام بن سالبہ تھا ان کا نام۔ یہ قریب آیا نجد سے تو ان کی آواز ایسی تھی، گونج رہی تھی، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن آواز سن رہے تھے۔ پھر جب وہ اور قریب آیا تو پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ حضور علیہ السلام سے دین کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے کس سے بارے میں؟ دین اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ دین اسلام کیا ہے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کیا کی ہیں؟ 5 نمازیں فرض کی ہیں کہ یہ تم لوگوں کو پابندی سے پڑھنی ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ہاں اگر تم نفل پڑھنا چاہو تو وہ الگ ہے۔ کیا ہے؟ وہ الگ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ رمضان کے روزے بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ پھر اس شخص نے پھر عرض کی یا رسول اللہ رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، رمضان کے علاوہ، روزوں کے علاوہ اور کچھ فرض نہیں، ہاں اگر نفلی روزہ رکھنا چاہو تو وہ تمہاری مرضی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس کے سامنے کیا ہے؟ زکوٰۃ کا بیان کیا کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے تم پر مال اتنا ہے، علماء سے پوچھ کر اتنا مال اگر تمہارے پاس ہے تو زکوٰۃ اس پر نکلتی ہے۔ یہ زکوٰۃ یہ بھی شریعت کا اہم رکن ہے، فرض ہے۔ پھر حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بھی ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ہاں اگر تم نفل دینا چاہو۔ تینوں سوال کیا ہے؟ فرض نمازیں، ہاں اگر نفل پڑھنا چاہو تو یہ بھی اضافی ہے، اور کیا ہے؟ رمضان کے روزے یہ بھی فرض ہے، یہ بھی رکھنے، ہاں اگر نفل روزہ رکھنا چاہو یہ بھی اضافی ہے، اور کیا ہے؟ زکوٰۃ دو، اگر زکوٰۃ دے دیا، پھر اگر اللہ تعالی نے وسعت دیا ہے صدقہ دو نفلی، یہ بھی کیا ہے؟ اضافی عبادت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے وہ اٹھے نا صاحب، اٹھ کر جانے لگے یہ کہتے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں گا، اتنا ہی کروں گا جتنا آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو حضور علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے نا تو فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ترغیب دیکھیں، آہا نماز پڑھتا ہے، نماز کے ساتھ نفل کی بھی ترغیب دے دی، گویا کہ جس کام کی ترغیب، آج اگر کوئی تعویذ دینے والا کسی بات کی ترغیب دیتا ہے نا بھئی یہ عمل کریں گے تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، تو آج تعویذ لینے والے جو لے ہوتے ہیں نا وہ عمل کرتے ہیں۔ بھئی عامل صاحب کوئی وظیفہ بتا دے تو وہ وظیفہ بتا دے، اس کو کرتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کہ یہ زیادہ جاننے والا ہے، اگر میں نے اس وظیفے پر عمل کیا تو میرا کام ہو جائے گا، وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں بھئی یہ مرض ہے اب کیا کروں؟ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھئی یہ کام کرو، آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، آپ صحت مند ہو گئے، وہ اس بات پر بھی عمل کرتا ہے۔ ہر لحاظ سے یعنی اپنے سے زیادہ جاننے والے کی بات کو ہم فالو کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ سب سے اہم کیا ہے؟ دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں اللہ تعالیٰ نے تم پر کی، اگر وہ پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اگر نفل پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے اضافی عبادت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نفل بھی پڑھنا ہے، پھر کیا ہے؟ رمضان کے روزے، پھر رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے، اور پھر زکوٰۃ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی یہ دونوں فرض کو بھی حضور علیہ السلام نے ذکر کیا اور نفل کو بھی ذکر کیا کہ یہ دونوں اگر عمل کریں گے تو دنیا اور مافیا کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو سنت ہے نا، میری سنت، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر جگہ پر بندے کے لیے رہنمائی کرتی ہے، اور وہ میری سنت کو میری محبت کی وجہ سے بندے عمل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ میری سنت پر میری محبت کی وجہ سے عمل کریں گے، گویا کہ فرض پر بھی عمل ہو گیا، سنت پر بھی عمل ہو گیا اور نفل پر بھی عمل ہو گیا۔ بندہ اگر ان 3 چیزوں پر عمل کر لیتا ہے نا تو گویا کہ بس اس کا مفہوم آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ اگر ان 3 چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو سارا قرآن یہی کہتا ہے، پورا قرآن جو آپ سے کہنا چاہتا ہے نا یہی ہے، فرائض کی پابندی کرو، نوافل پر استقامت حاصل کرو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارکہ ہے، جو سنت ہے ان پر چلو۔ پورا قرآن آپ کھول کر دیکھ لیں، سارا قرآن آپ کو یہ 3 چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، فرائض پر پابندی کرو۔ آج یہی ہے، آج بتاؤ میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم نے فرائض پر کتنا عمل کیا ہے، فرائض کو کتنا اپنی عملی زندگی میں
پہنا ہے کہ ہم فرائض کے اندر پختہ ہو جائیں۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسی ہے کہ بندہ اگر کامیاب ان پر عمل کر لیتا ہے نا تو دنیا اور مافیا کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔